بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 96 میں روزہ کی ماہیت اور حقیقت پر گفتگو ہونے والی ہے۔ روزہ کی تعریف اور ماہیت اور حقیقت کے حوالے سے بحث میں ہم ذکر کریں گے تعریف کی منطقی شرائط اور اقسام۔ روزہ کی تعریفات کو بھی بیان کریں گے، شہید اول کی عبارت کا تجزیہ اور تحلیل بھی، اور شہید ثانی کا نقد و نظر اور متعلقہ علمی فوائد اور تحقیقات کا بھی تذکرہ کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے تعریف کی منطقی شرائط اور اقسام اور متعلقہ اصطلاحات کو بیان کرتے ہیں۔ تعریف کی منطقی شرائط اور اقسام میں علم منطق اور لاجک میں جہاں پہ معرف اور حجت کی بحث ہوتی ہے اور مجہول سے معلوم کی طرف جایا جاتا ہے، تو علم منطق جو کہ ارسطو نے اس پہ سب سے پہلے کتاب تدوین کی، رسالہ لکھا، اور پھر بعد میں علماء محققین نے جامع تحقیقات پیش کی ہیں۔ حوزات علمیہ اور مدارس دینیہ میں اس پہ کافی کام ہوتا ہے۔ آج کل جو کتاب مشہور ہے نصابی حوالے سے منطق مظفر ہے دینی مدارس میں، تو تقریباً 2001 میں استاد محترم علامہ مفسر قرآن شیخ الجامعہ علامہ شیخ محسن علی نجفی دامت برکاتہ نے اس کا خلاصہ عربی زبان میں پیش کیا تھا تلخیص المنطق کے حوالے سے، اور 2007-08 میں سب سے پہلے اردو زبان میں ہمارے معاصر نے اس کو پیش کیا تھا خلاصۃ المنطق کے حوالے سے۔ تو اس کتاب میں انہوں نے کلی اور جزئی کی باتیں اور جناب علی نسبتوں کو اچھے انداز سے پیش کیا، اور تعریف اور تقسیم کے حوالے سے بھی اس میں بحث موجود ہے باب سوم میں، اور یہ 49 صفحہ سے لے کر یہ بحث پھیلی ہوئی ہے 56 تک تعریف کے حوالے سے۔ تو تعریف یعنی ایک چیز کی حقیقت کو جاننا ہوتا ہے، اس کی پہچان کروانا۔ ماہیت تو اس کے مختلف سٹیپس وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ شرائط تعریف کے حوالے سے ہے کہ تعریف کی 5 شرائط ہیں۔ تعریف مصداق کے حوالے سے معرف جس کی تعریف کی جا رہی کہ مساوی ہو، یعنی تعریف جامع اور مانع ہونی چاہیے، اور عام کے ذریعے تعریف یا اخص کے ذریعے تعریف کرنا یا متباین کے ذریعے تعریف کرنا یہ صحیح نہیں ہوتا۔ دوسری شرط، تعریف مفہوم کے اعتبار سے معرف کی نسبت زیادہ روشن ہو، اور تیسری شرط، تعریف مفہوم کے اعتبار سے بعین ہی معرف نہ ہو۔ تعریف دور سے خالی ہونی چاہیے۔ دور سے مراد یہ ہے کہ تعریف معرف کو سمجھنے پر موقوف ہو، جبکہ معرف تعریف کے سمجھنے پر موقوف ہو، تو یہ دور ہوتا ہے۔ دور مصرح ہوتا ہے جب واسطہ درمیان میں نہ ہو، اور دور مضمر ہوتا ہے جب دور میں کوئی واسطہ پایا جائے۔ تعریف میں آسان اور سلیس الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ تعریف کی جو اقسام ہیں، حد اور رسم۔ حد تام ہوتی ہے یا ناقص۔ حد تام یہ معرف کی تمام ذاتیات پر مشتمل ہوتی ہے، جن سے قریب اور فاصلے قریب کے ذریعے جب تعریف کی جائے۔ حد ناقص جو معرف کی بعض ذاتیات پر مشتمل ہوتی ہے، جیسے جن سے بعید اور فاصل کے ذریعے تعریف کی جائے۔ اور تعریف جو ہوتی ہے رسم کے عنوان سے، تو تام اور ناقص اس کی قسمیں بھی ہیں۔ تعریف جنس اور خاصہ پر مشتمل ہو تو رسم تام ہوتی ہے، اور رسم ناقص تعریف خاصہ پر مشتمل ہو۔ اسی طرح تعریف بالمثال یا طریقہ استقرائیہ بھی ہوتا ہے، تو تعریف یعنی تقریب ذہنی کی جاتی ہے، اور کبھی تعریف بے تشبیہ بھی کی جاتی ہے، تو اس کا شمار رسم ناقص میں ہوتا ہے۔
یہ تو ہے جو اجناس حقیقیہ پائی جاتی ہیں. ماہیات اعتباریہ کی جو تعریف ہوتی ہے اس کو ہم نازل منزل جنس و فاصل قرار دیتے ہیں، چونکہ اس کی حقیقی جنس اور فاصل تو نہیں ہوتی. تو اب ہم روزے کی جو تعریفیں کی گئی ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. جمل العلم والعمل میں سید مرتضی صفحہ 89 میں فرماتے ہیں الصوم هو توطین النفس علی الکف عن تناول، یعنی کہ روزہ کیا ہے اپنے نفس کو آمادہ کرنا کہ مفترات اور مبتلات سے رکوں گا. مصباح المتحجب علامہ شیخ توسی کی جلد 2 صفحہ 539 میں الصوم هو الامساک من اشیاء مخصوصہ فی زمان مخصوص ممن هو على صفات مخصوصہ على وجہ مخصوص ویحتاج فی انعقادہ الى النیہ. یعنی یہ جو روزہ ہوتا ہے یہ مخصوص اشیاء سے رکنا ہوتا ہے، زمانہ بھی اس کا معین ہے، اس شخص سے روزہ ہوتا ہے کہ جو کیا ہے عاقل بالغ شرائط تکلیف پر مشتمل ہو اور واجب مخصوص یعنی نیت کے ساتھ اس کو روزہ رکھنا چاہیے. ارشاد الاذان علامہ ہلی کی کتاب ہے جلد 1 صفحہ 296 میں الصوم هو الامساک مع النیت من طلوع الفجر الثانی الى ذهاب الحمرۃ المشرقیہ. اور تبصرۃ المتعلمین میں اسی طرح کی انہوں نے تعریف کی ہے اور اس کا اردو ترجمہ بھی موجود ہے. الصوم هو الکف عن المفترات مع النیت، یہ تبصرۃ المتعلمین کی تعریف بھی ہے اور مختصر نافع اور شرح الاسلام کی بھی تعریف ہے. اور ان کتابوں کی پھر بہت ساری شروحات وغیرہ بھی لکھی گئی ہیں، تقریباً انہی تعریفات کو لیا گیا ہے. کفایت الاحکام سبزواری کی جلد 1 صفحہ 227 میں الامساک المعین قرار دیا گیا من طلوع الفجر الثانی المغرب. اور حدائق ناظرہ جلد 2 صفحہ 222 میں حقیقت الصوم ہوا العزم المقید بالشرط، یعنی نیت کے ساتھ عزم کرنا کہ میں مبتلات کا ارتکاب نہیں کروں گا. ریاض المسائل علامہ طباطبائی ہے سید طباطبائی جلد 5 صفحہ 283 میں صوم هو الکف عن المفترات مع النیت. کتاب الصوم شیخ انصاری کی جلد 1 صفحہ 1516 میں هو الکف عن المفترات مع النیت. مصباح الفقی میں بھی یہی تعریف ہے. عروۃ الوثقی میں بھی اسی طرح کی تعریف فرمائی ہے جلد 2 صفحہ 175 مسئلہ 23 میں. تو اب ہم آتے ہیں شہید اول کی عبارت کی طرف. فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ ظَاهِرَ الْعِبَارَةِ كَوْنُ مَا ذُكِرَ تَعْرِيفًا لِلصَّوْمِ كَمَا هُوَ عَادَتُهُمْ وَلَكِنَّهُ غَيْرُ تَامٍ إِذْ لَيْسَ مُطْلَقُ الْكَفِّ عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ صَوْمًا كَمَا لَا يَخْفَى وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ تَجَوَّزَ فِيهِ بِبَيَانِ أَحْكَامِهِ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَمْ يُعَرِّفْ غَيْرَهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَلَا غَيْرَهَا فِي هَذَا فِي الْكِتَابِ غَالِبًا. جان لے کہ اس عبارت سے ظاہر یہ ہے کہ جو انہوں نے ذکر کیا ہے شہید اول نے یہ تعریف ہوگی روزے کی. یعنی شہید اول نے جو عبارت پیش کی تھی کہ روزہ یہ ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے کف اور بچنا ہوتا ہے، پرہیز کرنا ہوتا ہے مبتلات روزہ سے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس کی تعریف کرنا چاہتے ہیں روزہ کی، جیسا کہ فقہا کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ موضوع کے شروع میں اس کی تعریف کرتے پھر اس کی احکام بیان کرتے. کما ہوا عادتہم، جیسا کہ فقہا کا طریقہ کار ہے. وَلَكِنَّهُ غَيْرُ تَامٍ، اگر شہید اول نے یہ روزہ کی تعریف کی ہے تو یہ کامل نہیں ہے. اِذْ لَيْسَ مُطْلَقُ الْكَفِّ عَنْ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ صَوْمًا كَمَا لَا يَخْفَى، چونکہ ان مبتلات روزہ سے رک جانا یہ روزہ نہیں ہوتا. کما لا یخفی یہ بڑی واضح چیز ہے، چونکہ فقط مبتلات سے بچ جانا اور پرہیز کرنا روزہ نہیں ہے بلکہ نیت کے ساتھ قربتاً الی اللہ ان چیزوں سے رکنا. ایک بندہ مریض ہے، کچھ کھا پی نہیں سکتا، سارا دن اس کو کچھ نہیں کھلایا گیا، لیکن وہ کیا ہے مرض کی وجہ سے نہیں کھا رہا، تو آیا وہ روزہ رکھے ہوئے؟ نہیں. روزہ تب ہوگا جب قربتاً الی اللہ وہ ان چیزوں سے بچتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اس تعریف میں جو شہید
اول نے ابتداء بحث میں فرمایا ہے، تو یہ ایک رکن اس روزے کا بیان کیا گیا، مبتلات کو بیان کیا گیا، ان سے بچنا، لیکن نیت کو بیان نہیں کیا۔ وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ تَجَوَّزَ فِيهِ بِبَعْضِ أَحْكَامِهِ، شہید ثانی اب اس کی ایک تعویل کرنا چاہتے ہیں، اور ممکن ہے کہ انہوں نے یہاں پر بعض احکام روزہ کو بیان کر کے روزے کی ماہیت کو بھی بیان کر دیا ہو۔ اس طرح ہوتا ہے، یعنی کہ چونکہ یہ کوئی حقیقی تعریفیں تو نہیں ہے، یہ تقریب ذہنی کے لیے تعریفیں ہیں، تو کچھ احکام اس کے بیان کر دیے ہیں اور ایک ماہیت روزہ بھی قریب کر دیے ذہن کے، اور نیت والی شرط کو بعد میں بیان کر لیں۔ تو ممکن ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہو، روزے کے بعض احکام کو بیان کر کے مجاز گوئی کی ہو۔ ہاں، یہ بھی ایک ہوتا ہے طریقہ، یعنی حقیقت روزہ کو بیان کرنے کے لیے۔ وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ لَمْ يُعَرِّفْ غَيْرَهُ مِنَ الْعِبَادَاتِ، اور شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اس بات کی تائید یہ ہے کہ شہید ثانی نے باقی عبادات کی بھی تعریف ذکر کرنے پر فوکس نہیں کیا، توجہ نہیں کی۔ ولا غیرها فی الکتاب، غالباً، اور غالباً اس کتاب لمع میں دوسری بھی جو مثلا معاملات وغیرہ ذکر کیے ہیں، ایقاعات بیان کیے ہیں، ان کی تعریفوں پہ زیادہ ذکر نہیں کیا، چونکہ مختصر کتاب ہے تو اس چیز کے کچھ احکام وغیرہ بیان کر دیتے ہیں تو ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہوگی۔ بہرحال یہ جو تجوزہ ہے تو علم بلاغت میں جو مجاز ہوتا ہے وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ یہاں مجاز اور حقیقت کی بات نہیں ہو رہی کہ لفظ کو اگر اس کے موضوع لا معنی میں استعمال کریں تو حقیقت ہوتا ہے، اگر جناب غیر موضوع لا میں استعمال کریں تو مجاز ہوتا ہے، بلکہ یہاں مقصود کیا ہے خلاف ظاہر معنی ہے، یعنی ظاہر یہ ہے کہ مصنف نے جو شروع میں تعریف صوم کی تھی تو وہ کامل نہیں کی، بلکہ اس کے کچھ احکام کو بیان کیا ہے۔ اس طرح اس کی عبارت کی توجیہ پیش کریں گے۔ وَأَمَّا دَخْلُهُ مِنْ حَيْثُ جَعَلَهِ كَفًّا وَهُوَ أَمْرٌ عَدَمِيٌّ فَقَابِلٌ لِلتَّأْوِيلِ بِإِرَادَةِ الْعَزْمِ عَلَى الضِّدِّ أَوْ تَوْطِينِ النَّفْسِ عَلَيْهِ وَبِهِ يَتَحَقَّقُ مَعْنَى الْإِخْلَالِ بِهِ إِذْ لَا يَقَعُ الْإِخْلَالُ إِلَّا بِفِعْلٍ فَلَا بُدَّ مِنْ رَدِّهِ إِلَى فِعْلِ الْقَلْبِ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْكَفِّ مُرَاعَاةً لِمَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ۔ اس عبارت میں تعریف پر دوسرا جو اشکال ہے اس کا حل پیش کرنا چاہتے ہیں۔ بعض فقہا نے اس تعریف پر اشکال کیا ہے کہ وہ اس طرح ہے کہ روزہ جو ہے نا تکالیف اور احکام شرعیہ میں سے ہے، اس کا متعلق جو ہے وجودی امر ہونا چاہیے، تو یہ جو کف اس نے لفظ استعمال کیا ہے اس کے ذریعے تعریف صحیح نہیں ہے، چونکہ کف عرف و لغت کے حوالے سے ایک مفہوم آدمی ہے، ترک کرنا اور انجام نہ دینا، تو ترک جو ہے ایک مفہوم وجودی نہیں ہے، تاکہ یہ کیا ہو، نفیاً یا اثباتاً اختیار مکلف میں ہو۔ تو امر آدمی جو ہوتا ہے وہ متعلق تکلیف واقع نہیں ہوتا، وہ مکلف کے اختیار سے خارج ہوتا ہے، چونکہ اس پر تکلیف آنے سے پہلے بھی وہ خود بخود متروک ہے، ترک ہے، تو اس کو ترک کو واجب کرنے سے کیا ہوگا؟ چونکہ الزام مکلف اس امر آدمی کو حاصل کرنے کے لیے یہ کیا ہے، یعنی تکلیف مالا یطاق میں جاتا ہے، مقدور مکلف نہیں ہے، چونکہ ترک تو پہلے ہو چکا ہے تو اس کو دوبارہ حاصل کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ تو یہ اشکال ہے کہ کف جو ہے وہ ایک امر آدمی ہوتا ہے، تو شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اس کی ہم تعویل کریں گے کہ کف جو ہے وہ ایک معنی وجودی بن جائے، وہ کیا ہے، عزم کرنا، توطین النفس، آمادہ کرنا، نفس کو آمادہ کرنا کہ یہ اب مبتلات روزہ کے قریب نہیں جانا۔ اگر ہم یہ تعویل کریں گے تو پھر کیا ہو جائے گا، اس سے وہ امر وجودی بن جائے گا۔ وَأَمَّا دَاخِلُهُ مِنْ حَيْثُ جَعَلَهِ كَفًّا، اور اشکال کرنا اس تعریف پر جو روزے کی شہید اول نے کی ہے، هو الکف عن المفترات، تو کف تو ایک معنی آدمی ہوتا ہے،
من حیث جعل کفا، یعنی شہید اول نے روزہ کو کف قرار دیا، رکنا قرار دیا ہے، وہ امر عدمی، وہ تو امر عدمی ہے، فقابل للتاویل، اس کی ہم تعویل کریں گے، بے ارادت العزم علی الضد، یعنی کف سے مراد کیا ہے؟ عزم اور ارادہ کرنا کہ میں جناب علی اس کو انجام نہیں دوں گا، اور اس کی بجائے میں اللہ کی عبادت کی خاطر اس جو ہے عبادت کو انجام دیتا ہوں۔ اور توطین النفس علیہ، نفس کو آمادہ کرنا اس کام کے لیے کہ میں جناب علی مبتلات روزہ کو انجام نہیں دوں گا، اس کے لیے نفس کو آمادہ کرنا۔ تو یہ تو عزم اور توطین جو ہوتے ہیں یہ امر وجودی ہیں۔ وَبِهِ يَتَحَقَّقُ مَعْنَى الْإِخْلَالِ بِهِ، اس طرح وہ آ جاتا ہے کہ اگر انسان ارادے کو توڑ دے یا آمادگی کو ختم کر دے تو پھر اس کا روزہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس میں اخلال پیدا ہو جاتا ہے، خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ اذ لا يقع الاخلال الا بفعل، چونکہ خلل تو فعل کے ذریعے ہوتا ہے، کسی کام کو جو ہے انجام دینے کے ذریعے ہوتا ہے۔ فلا بد من رده الى فعل القلب، گویا کہ روزے میں ایک جو ہے نا جی امر قلبی، فعل قلبی وہ کیا ہے؟ ضروری ہے اس کا معنی کرنا، کہ یعنی چونکہ یہ عبادت ہے تو عزم و ارادہ رکھنا چاہیے کہ میں مبتلات کے قریب نہیں جاؤں گا۔ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْكَفِّ مُرَاعَةً لِمَانَاهُ اللُّغْوِي، شہید اول نے روزے کی تعریف میں لفظ کف، رکنا اور اجتناب کرنے پر انحصار کیا ہے، مراعاتً لمعناہ اللغوی، اس کے لغوی معنی کا لحاظ کرتے ہوئے، چونکہ یہ جو صوم کا معنی ہوتا ہے لغت میں وہ یہی کف ہوتا ہے، رکنا، امساک کرنا ہوتا ہے، تو وہ کف کا لفظ استعمال کر کے اس کے لغوی معنی کو بھی بیان کرنا چاہتے تھے، اور لغوی اس کے تصور سے دور نہیں ہونا چاہتے تھے، کیونکہ اگر وہ اس کا معنی کرتے کہ جناب علی روزہ توطین النفس ہے یا عزم ہے، ارادہ ہے، تو پھر اس کا جو لغوی معنی تھا اس سے بہت دور ہو جاتے، تو وہ چاہتے تھے کہ اس کا لغوی معنی بھی بیان کر دیں اور اس کے شرعی تصور کو بھی بیان کر دیں۔ تو یہ جو تھا بِهِ يَتَحَقَّقُ مَعْنَى الْإِخْلَالِ، یہ بھی ایک اشکال کا جواب ہے جو کہ اسی سابقہ جو ہم نے اس کی تعویل کی ہے کہ وہ ایک امر وجودی ہم اس کو بنا سکتے ہیں فعل قلب کی تعویل کر کے، تو وہ یہ تھا کہ جب کف مفہوم آدمی ہے تو پھر اگر کوئی عمدن اس میں اخلال کرے، کف کے اندر، امساک کے اندر اخلال کرے، بھائی وہ تو امساک اور کف تو کیا ہوتے ہیں؟ امر آدمی ہوتے ہیں، اس میں کیسے خلل پہنچا سکتے ہیں؟ چونکہ اخلال امر وجودی کے ساتھ تعلق پکڑتے ہیں، امر آدمی کے ساتھ تعلق نہیں پکڑتے، تو اس کا جواب یہی دیتے ہیں کہ جناب علی کف کا ہم معنی وجودی کر لیں گے، فعل قلب، دل کا عزم و ارادہ کرنا، اگر اس کو خراب کرے گا تو اس کا روزہ خراب ہو جائے گا، یا توطین النفس کے ذریعے اس کا معنی کریں گے وہ وجودی ہے، اس طرح کیا ہو جائے گا؟ وہ امر وجودی بن جائے گا۔ تو اس امر وجودی کو اگر خراب کرتا ہے، نیت کو اگر خراب کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔